اس جگہ سے تمہیں کچھ کرنا ہے، یہاں سے تو کچھ ارادے کر لو. ہم بات کر رہے تھے اس کی، اب کیا کریں. میں ایک ہی نسخہ دیتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں. اب کیا کریں؟ کہیں داخل کرا دیں کہ تمہارا بچہ اس قابل نہیں بچا اب اس اسٹیج کے اوپر کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں پر ہو. پھر آپ کے پاس تو وہ اسکول اور وہ درسگاہیں ہیں بھی نہیں کہ جہاں پر اس کو عصری تعلیم بھی دی جا سکے، اس کو قرآن سے جوڑا سکے. جہاں دینی تعلیم ہو وہاں بھی قرآن کے معنوں سے جوڑنے کا ماحول نہیں ہے. تو پھر اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ اسے نماز سکھا دیجئے. کہتے ہیں بچپن میں سکھائی ہوگی نا، اب بھی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی بندگی ایسے کرنا کاننا کا تراہ، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. کاننا کا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. پورا کنسنٹریٹ کرنا. یہ نماز تو ایک میڈیٹیشن تھا، جیسے ہماری یہاں کی زبان میں آج کے دور میں میڈیٹیشن کہنے لگے، مراقبہ. جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہی تو معراج سے واپس آئے تھے تو دیا تھا. اللہ سے معراج کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات تھی. یہاں تمہاری ملاقات ہوگی، لیکن تمہیں دیکھنا ہے. تم نہیں کر پاؤ گے. جب بھی کچھ دیکھنے کا تصور کرو گے کہ اسے دیکھ رہا ہوں، اسے دیکھ رہی ہوں، تو پھر کوئی فگر آ جائے گی نا. آنکھ ناک کان نہیں آئے تو کچھ حدود آئیں گی، کچھ باؤنڈریز آئیں گی. اور حدود آ گئی تو وہ اللہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. کہ یہ سٹیج آگے کہ یہ تو پہلے بتا دی. پھر تم نہیں کر پاؤ گے. اگر نہیں کر سکے تمہیں کرنا کیا تھا؟ میڈیٹیٹ اس پر کرنا تھا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ مت سوچو وہ کیسا ہے، موجود ہے، یہاں ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں سے نماز شروع ہونی تھی. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم سے شروع ہوتی ہے. کچھ پڑھتے ہیں، کچھ آسن ہوتے ہیں، سب بہت اہم ہے. لیکن ابھی وہ روح کی جو بات کی تھی ابھی ڈاکٹر عقیل نے، یہ تو نماز کا جسم ہے، اور وہ تھی نماز کی روح، حضوری کا تصور. جب تک یہ تصور نہیں ہو جائے کہ اس وقت وہ موجود ہے اور اس وقت وہ اس کے سامنے ہوں، اس کے دربار میں ہوں، یہ قائم نہیں ہو جائے، کہ رابطہ قائم نہیں ہو جائے، تو نماز تو شروع بھی نہیں ہوئی اور نماز سلام کر کے ختم ہو جاتی ہے. نماز کی روح گئی، نماز کا جسم رہ گیا. یہ بھی فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مساجدہم عامرہ، وہ دور آئے گا مسجدیں بھر جائیں گی. وخرابا من الہدیٰ، ہدایت کے کھنڈر ہوں گے. تو اصل ہدایت کیا ہے؟ تو یہ یہاں سے بچے کو اس جگہ سے دینی تھی کہ اسے دکھا دیں. یہ تو پھر آپ کو تو خود بھی نہیں معلوم. اب ہمیں مدرسوں کے اندر دارالعلوموں میں نماز ایسی نیت کرتی ہوں، یہ نیت کرتا ہوں اتنے رکعت نماز نیت کی کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اس وقت اپنے آپ کو سب سے ڈیٹیچ کر دیا، سب سے کاٹ دیا، اور ساری توجہ ٹوٹل کنسنٹریٹ کر دی. انی وجہت وجہی، کہ ساری توجہ، اسی کو تو میڈیٹیشن کہتے ہیں آج کی دنیا میں، اس کے اس ذات کے اوپر جس کے بارے میں یہ سوچا کہ وہ یہاں موجود ہے. فطر السماوات والارض، میری حقیقت کیا ہے اس زمین کے اوپر، میری حیثیت کیا ہے، یہ زمین کی پوری کائنات میں کیا حقیقت ہے، اور پھر سارے آسمانوں میں کیا حقیقت ہے جو جس نے ان سب کو کریٹ کیا. اس وقت اس کے سامنے ہوں میں، میری ساری توجہ ادھر موجود ہے، ادھر مرکوز ہے، ادھر کنسنٹریٹڈ ہے. وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کروں گا کا مطلب یہ کہ میں مورتی پوجا نہیں کروں گا اس جگہ. اب اس نماز میں کوئی اور نہیں آئے گا، وہ نماز کا شرک ہو جائے گا. آپ کی نمازوں میں کوئی نہیں آتا ہے. جب تصور آپ سارا ایک طرف کنسنٹریٹ سارا کریں گے، صرف اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی اور کیسے آ جائے گا؟ ہوتا ہے آپ کے ساتھ دن رات. یہ ٹی وی چل رہا ہے، بڑا بہت انٹرسٹنگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اب سامنے سے کوئی گزرا، آپ نے دیکھا ہی نہیں، کوئی بولا آپ نے سنا نہیں. میں کام کر رہا ہوتا ہوں، میں انٹرکام سے کہتا ہوں مجھے چائے بھیج دے. آدھے گھنٹے بعد پھر کہتا ہوں کہ چائے بھیج دے. دیکھیں وہ چائے رکھی تو ہے آپ کے پاس. میں نے کہا بھائی مجھے بتا دیا ہوتا، کہہ دیا ہوتا، میں کام میں نہیں دیکھا، میں نے کہا تھا، آپ نے کہا رکھ دو. اب کوئی بولا، آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی دلچسپی کی چیز پڑھ رہے ہیں، اس وقت کوئی بات کرتا ہے، آپ نے نہیں سنی، قریب سے بات کی ہے، دوسروں نے بات کی، آپ نے نہیں سنی. یہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ صرف اللہ کے ساتھ کی صرف نماز کے اندر ہوتا ہے کہ ادھر اللہ کے اوپر توجہ نہیں رہے گی، باقی سب طرف چلی جائے گی. اس کا مطلب دلچسپی نہیں. کنسنٹریشن کی بات اہمیت ہی نہیں ہے، وہ دلچسپی ختم ہو گئی جب سارا کنسنٹریشن. تو رابطہ نہیں ہوا تو بندگی کیا ہوئی؟ مانگا کیا تھا جب کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا تھا؟ ابھی تو اس رابطے کی مشق کرنی ہے، اور آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. بچوں کو دیجیے. میں تو انہیں یہ بتاتا ہوں اس لیے کہ خود قرآن نے کہا تمام زندگی صرف اس ایک چیز سے بدل جاتی ہے. ابھی نہیں سنتے نا، آپ کی دلیلیں نہیں سنیں گے. میں انہیں بتاتا ہوں تمہاری یہاں کی لائف کے اندر کامیابیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، ہو جاتی ہیں. تمہارا رابطہ تو ہو جائے اللہ سے.
یہاں دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی. ابھی وہ تو تربیت کا دور نکل گیا نا کہ آپ انہیں وہ جو دیکھا نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جہنم اور جنت ہے. اب یہاں دنیا کی جنت کی بات بتائیے کہ تمہاری کریٹیوٹی بڑھ جائے گی, تمہاری یادداشت بڑھ جائے گی, تمہارے ٹینشنز ختم ہو جائیں گے, تمہارا سوچنے کا انداز, تمہاری باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے ہوں گے, اس صلاۃ کے اس میڈیٹیشن سے, اس سے ہوں گے. یہ اسی لیے تو کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن نے کہا تھا صلاۃ تمہیں ہر طرح کی, یہ نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہو تو یہ کیوں کر رہے ہو, یہ نماز روک دے گی. اب 20 سال سے پڑھ رہے ہیں پابندی سے, محلے والے گواہی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم خود جانتے ہیں 5 وقت کی مسجد میں جاتے ہیں, ہماری گواہی ہے. پڑوسی کو ستاتے بھی ہیں, معاملات میں بھی گڑبڑ ہے, زبان بھی ذرا سا بے احتیاطی ہو جاتی ہے, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس میں کوئی کمی نہیں آئی. 5 وقت کے پکے نمازی ہیں, مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے تو یہ کہتا ہے, یہ کسوٹی اللہ نے دی تھی, کسی کو اس کے اوپر فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. اللہ نے تو کسوٹی دی تھی کہ یہ نماز تمہیں روک دے گی تمہاری صلاۃ ان ساری چیزوں سے. آپ کی زندگی میں اگر کم بھی نہیں ہوئی تو محلے والوں کی نظروں کو ٹھیک مانے, محلے والوں کی گواہی کو ٹھیک مانے, یا اللہ کے کلام کو سچا مانے. تو ابھی تو پھر اس کا مطلب یہی کچھ بنیادی کمی تھی. بچے کو صلاۃ دیجیے, ٹھیک, اس کو کنسنٹریٹ کرنا سکھائیے کہ کیسے کرے گا, سب طرف سے کٹنا سکھائیے. کٹتے تو ہیں آپ خود بھی تو کٹتے ہیں. اس کو بتائیے کہ جب تمہارا کانٹیکٹ ہوگا تمہارے معاملات یہاں کے دنیا کے سدھرنے لگیں. اس لیے کہ یہاں دنیا کی چیزوں کے لیے بھی تو کہا تھا نا قرآن نے, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ہر طرح کی ہیلپ آ جائے گی. 2 چیزیں لے لینا, صلاۃ اور اس پر ڈٹ جانا, صبر اسے کہتے ہیں. ابھی بس جلدی گھبرا مت جانا, امتحان میں سے چھوڑ کے مت اٹھ کے بھاگ جانا. اس کے ساتھ میں قائم رہنا مستقل مزاجی کو صبر کہتے ہیں. اب بنیادی اصطلاحیں ان کے مفہوم ہی غلط ہو گئے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں صبر تو اسے کہنے لگے اردو کے اندر کہ کوئی تکلیف آئی تو چیخے چلائے نہیں, بیٹھے ہوئے اپنے رو نہیں رہے, دہاڑے نہیں مار رہے تھے, اسے کہتے ہیں بڑا صبر کر رہا ہے. قرآن نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کہ اتنے ہی نبی ایسے گزرے کہ ان کے صحابہ نے ان کے ساتھ میں مل کر انہیں جنگ بھی کرنی پڑی, قتال بھی کرنا پڑا. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ, پھر اللہ کے راستے میں پھر بہت تکلیفیں آئیں, بہت مسائل آئے, اس پہ بودے نہیں بنے, کمزور نہیں بنے, کہیں کمزوری نہیں آئی. وما ضعفوا, ذرا سی بھی ویکنس نہیں دکھائی انہیں. وما استکانوا, ٹھہرے بھی نہیں, لگاتار فیس کرتے چلے گئے. واللہ یحب الصابرین, یہ ہوتے ہیں صبر کرنے والے جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے. اللہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو صبر ٹھہر جانے کو نہیں کہتے, صبر مستقل مزاجی سے فیس کرتے. آپ کی زندگی میں ناکامیاں بہت سی آئیں گی, وہ آئیں گی اس لیے کہ آپ کے ڈیسیشنز غلط تھے, تمہاری اپنی کمائی تھی. کہ تمہارے پاس قرآن نے کہا کہ جو کچھ آتے ہیں مسائل بما کسبت ایدی الناس, وہ تمہارے انسانوں کے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تمہاری اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, غلطیاں تمہاری تھیں. اب پھر اصلاح کر لیں, اب پھر کریں, 3 بار آئی, 4تھی بار آئی, استقامت کے ساتھ اسے فیس کرتے چلے جائیں. یہ اور صلاۃ, یہ رابطہ, یہ 2 چیزیں دیجئے. یہاں کی عصری تعلیم دیجئے اسے. اگر آپ نے دارالعلوم میں داخل کرایا ہے تو عصری تعلیم گھر میں دیجئے اسے, بنیادی عصری تعلیم. آپ اسپیشلائزیشن کی نہیں دے سکتے. آپ نے وہاں داخل کرایا تو بنیادی اس کو قرآنی تعلیم, میں لفظ دینی بھی استعمال نہیں کر رہا, وہ بھی دینی تعلیم ہے جو یونیورسٹیز کے اندر ہے, اسے قرآن سے جوڑیے. بڑی عجیب چیز ہے.